اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 123 میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن ایک ایسے دن سے، وَاتَّقُوا اور ڈرو اور پرہیز کرو اور احتیاط کرو ایک ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن بدلہ نہیں دے پائے گی کوئی جان، لا تجزی لا نہیں، تجزی بدلہ دینا، جزا دینا، نفسن کوئی جان، عن نفس کسی جان کی طرف سے، شیئن کچھ بھی۔ ایک ایسے دن کا ڈر رکھو، ایک ایسے دن کو یاد رکھو جس دن کوئی جان دوسرے جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکتی۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو بچانے کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا، میں اس کے نام اعمال کا یعنی اس کے اتنے گناہوں کا اتنا کفارہ ادا کروں گا، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کسی کی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، اس دن سے ڈرو۔ ولا يقبل منها عدل، اور کسی جان سے اس کی طرف سے یعنی بدلے کے طور پر کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اتنے یہ نماز چھوٹی تھی، اس کے بدلے میں یہ دے رہا ہوں، مولا دنیا کے اندر تو نے رشوت نہیں لینے کا حکم کیا تھا، میں رشوت لے رہا تھا، بس اس کے کفارے کے طور پر، اس کے جرمانے کے طور پر میں یہ دے رہا ہوں، نہیں نہیں، ولا يقبل منها عدل، اور اس سے برابر والی عدل، برابری کو کہتے ہیں نا عدل، انصاف اور برابری، لا يقبل منها عدل، لا يقبل قبول نہیں کیا جائے گا، منہا اس جان سے، عدل کوئی برابر والی چیز ہے، کوئی کفارے کے طور پر کوئی برابر والی چیز اس سے لی نہیں جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی، ولا تنفعها شفاعہ، اور کوئی جان کو، اس جان کو کوئی شفاعت اور ریکمنڈیشن بھی فائدہ نہیں دے گا۔ جی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کئی مقامات پر شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا قیامت کے دن، اس کا بھی اعلان فرمایا، اور یہ بھی اعلان فرمایا کہ شفاعت وہی کر سکے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی پرمیشن دے گا، اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے کون کرے گا شفاعت سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے اجازت دیا، جس کو اللہ تعالی اجازت دے دے وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ ولا تنفعها شفاعہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی شفاعت، کسی کی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ اس میدان محشر میں کھڑے ہونے والے کی مدد کی جائے گی، ان کی نصرت کی جائے گی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی شفاعت قبول ہوگی، نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ اگر اللہ نے کسی کو اجازت دیا ہے تو وہی انسان ریکمنڈ بھی کر سکتا ہے، وہی انسان مدد بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 123 123 پر اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کے چیپٹر کو مکمل کیا۔ سورہ بقرہ میں ابتدا میں یہ جو چیپٹر شروع ہوا تھا، یہ شروع ہوا تھا یا بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ آیت نمبر 47 میں آیا تھا، آیت نمبر 47، آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ اسی سے شروع کیا تھا، اور آیت نمبر 122 اور 123 میں پھر اسی آیت پر لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مضمون کو شروع میں اپنے اجمالی سارے احسانات کو ایک جگہ ذکر کیا، پھر چیدہ چیدہ درمیان میں الگ الگ احسانات، پھر الگ الگ وعدے معاہدے، پھر بنو اسرائیل کا نافرمانیاں کرنا، پھر ان کے اوپر سزائیں ہونا، ان کا درجہ گرنا، یہ سارا کچھ بیان کر کے پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ یاد کر رہا ہے کہ اب یاد کرو تم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا تم پر احسان کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ قیامت کے دن جب کھڑے ہونا ہے تو اس دن کسی کا کوئی ریکمنڈیشن وغیرہ کام نہیں آئے گا، لہذا تم صالح بن جاؤ۔ بنو اسرائیل کو اور یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے چانسز اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیا اور تم نے گنوایا ہے، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ قیامت سے قبل سدھر جاؤ، قیامت آنے سے پہلے خود کو سدھار لو، موت آنے سے پہلے خود کو سدھار لو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا۔ تو یہ آیت نمبر 123 ہے، 123 آیت میں سے 123 آیات میں سے آیت نمبر 47 سے سٹارٹ کرے تھے، تو اگر اس کو مائنس کرتے ہیں تو 77 آیات اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل سے متعلق کنٹینیوسلی نازل کیا، یعنی ایک ساتھ 77 آیتیں بنو اسرائیل کا بیان کیا ہے، اور یہاں پر چیپٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلوز کیا ہے، اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق گفتگو شروع کر رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 124 124 میں، اور یہ بہت جیسا کہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ نہایت معرکۃ الآراء ہے۔ یہ جملہ میں خود کہنا چاہتا تھا کہ یہ نہایت معرکۃ الآراء ہے، لیکن حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی تفسیر میں یہ لکھے ہیں کہ یہ آیت بڑی معرکۃ الآراء ہے، آیت نمبر 124۔ لیکن ہم اس کے زیادہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے، موٹا موٹا پڑھیں گے اور آگے چلیں گے، کیونکہ ہم صرف مطالعے کا راؤنڈ کر رہے ہیں۔ جب اس کے تدبر اور تفکر کا راؤنڈ آئے گا اور تفسیر کا ڈیپلی تفسیر کا راؤنڈ آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مضامین کو زیادہ کھولیں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہلکا ہلکا بیان کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔